ہمارے جو ڈی سی او صاحب ہیں رحیم یار خان کے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور جو ہے مجھے ایک شیلڈ بھی دی اور پراپر ایک انہوں نے اپنے آفس میں ایک ایونٹ کنڈکٹ کیا۔ السلام علیکم فرینڈز، ایکار نیوز اینڈ انفارمیٹیو چینل میں خوش آمدید۔ تو فرینڈز، آج ہم آپ کی ایک ایسے شخص سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک چھوٹے سے شہر، نہ صرف ایک چھوٹے سے ملک، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمان طارق صاحب رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اتنا بڑا جو مقام ہے اسے حاصل کیا۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان طارق ہے، جیسے آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا، جس کا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جو اس پاکستان کا نام روشن کرنا یا اس مقام تک پہنچانا کسی بھی ایک پاکستانی کا خواب ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ میں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سرجن ڈاکٹر رحیم یار خان میں کام کر رہا ہوں، شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان میں، اور اس بات کا مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے ملک کا، اپنے والدین اور اپنے ادارے کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ اور اس پہ جو ہے سے متعلق کہ کتنے جو مجھے کوشش کرنی پڑی اور کیا ایفرٹس کرنی پڑی، اس کے بارے میں بھی جو ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اچھا، کیریئر کے اپنے بارے میں بتائیے گا۔ کیریئر آپ نے میڈیکل فیلڈ جو ہے یہ کب جوائن کی اور کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا میڈیکل فیلڈ میں آنے کا؟ بچپن سے آپ کو شوق تھا یا والدین کے کہنے پہ آپ نے یہ جوائن کی؟ جی 2010 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا ایم بی بی ایس میں، شفا کالج آف میڈیسن اسلام آباد میں، اور مجھے اس چیز کا شوق بچپن ہی سے تھا، کیونکہ میرا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ وہ بھی ڈاکٹر فیملی سے ہے، تو اسی وجہ سے میرا ایک شوق تھا کہ مجھے فردر اپنی لائف میں جو ہے ڈاکٹر اور میڈیکل پروفیشن کو چوز کرنا ہے۔ اچھا، تو پیرنٹس کی طرف سے آپ کو فل سپورٹ تھی جس ٹائم آپ نے کہا کہ جی میں نے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے؟ تو پیرنٹس کی طرف سے فل سپورٹ تھی یا پیرنٹس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جی ہمارا بچہ چلو ہم ڈاکٹر نہیں یا ڈاکٹر ہی بنے، یا بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ بنے، کوئی اور فیلڈ جوائن کرے؟ تو آپ کے پیرنٹس کا یہی خیال تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیں؟ جی میرے پیرنٹس کی فل سپورٹ رہی ہے مجھے اس پورے ڈیسیجن میں۔ ان کا یہی تھا کہ مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ وائٹ کالر جاب ہے، اس میں آپ ڈائریکٹ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے آپ کا، اور آپ بیسٹ سرو کر سکتے ہو بسائڈ آرمی کے، جو ہے آپ اپنے ملک کے لیے یا اپنی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں۔ تو پیرنٹس آپ کے کیا کرتے ہیں اور کون سے علاقے سے آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی تعلق جو گاؤں ہوتا ہے قصبہ سے کہہ لیتے ہیں وہ آپ کا کون سی جگہ؟ جی میرے جو فادر ہیں وہ بیسیکلی پیڈیاٹیشین ہے، یعنی بچوں کے وہ فزیشین ہیں، اور ہمارا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ صادق آباد سے آگے ایک گاؤں ہے کوٹ سب سے، وہاں سے میرے پیرنٹس کا تعلق۔ اچھا، اس کے علاوہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں پر آپ نے جا کے یہ ٹاپ کیا جس میں پاکستان کا نام آپ نے دنیا بھر میں روشن کیا، اور کون سے سن میں آپ وہاں پر گئے تھے؟ جی یہ بیسیکلی رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ اینڈ آئرلینڈ کا ایگزام ہے، ایم آر سی ایس کا، جو کہ ممبرشپ ایگزام ہے۔ یہ ایگزام دنیا بھر میں ہر سال 2 دفعہ کنڈکٹ ہوتا ہے، اور اس میں دنیا بھر سے سرجنز جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ اور بیسیکلی تو میں نے یہ ایگزام پاکستان میں ہی دیا ہے ابھی، کیونکہ کراچی میں ان کا سینٹر، اسلام آباد میں ان کا سینٹر پاکستان میں بنتا ہے، تو میں کراچی سینٹر سے اس ایگزام میں اپیئر ہوا تھا، اور ابھی فردر ٹریننگ کے لیے یہ ایگزام پاس کرنے کے بعد فردر ٹریننگ کے لیے انگلینڈ اینڈ آئرلینڈ جا سکتے ہیں۔ تو کرنٹلی میں ابھی تو انگلینڈ اینڈ آئرلینڈ نہیں گیا اس ایگزام سے ریلیٹڈ، لیکن ان فیوچر جو ہے جو اس کی فردر ٹریننگ ہے اس ایگزام سے ریلیٹڈ، وہ میں جا کے انشاءاللہ انگلینڈ میں کروں۔ صحیح۔ تو جس ٹائم آپ نے رائل کالج جوائن کیا تب وہ یونیورسٹی آپ نے جب جوائن کی تو کیا لگتا تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچیں گے؟ کیونکہ آپ ایک چھوٹے سے مطلب ایک کنٹری سے وہاں پر اتنے بڑے کنٹری میں گئے، وہاں پر اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے، پوری دنیا سے ظاہر بات ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ یہ منزل عبور کر پائیں گے اتنی بڑی؟ جی شروع میں تو جو ہے بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ شروع میں نہ پراپر گائیڈنس تھی، کیونکہ جس طرح ہمارا رحیم یار خان شہر میں اس سے پہلے جو ہے کوئی بھی اس ایگزام میں اس طرح نہیں اپیئر ہوا، تو پراپر گائیڈنس نہیں تھی۔ لیکن آن لائن سرچ کرنے کے بعد اور جو سینئر میرے کولیگز ڈفرینٹ سٹیز میں ہم سے گائیڈنس لینے کے بعد مجھے لگا کہ میں اس کو ایگزام کو پاس کر سکتا ہوں، لیکن اتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بس میرا یہی ٹارگیٹ تھا کہ میرا یہ ایگزام پاس ہو جائے تاکہ میں فردر ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ باہر جا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا۔
اچھا، جس ٹائم آپ کی فیملی کو یہاں پہ پتہ چلا کہ آپ نے یہ ٹاپ کیا ہے اور آپ کے رشتہ دار اور فرینڈس کو پتہ چلا، تو ان کے کیا تاثرات تھے آپ کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جی انیشلی تو وہ گھر میں جب پتہ لگا تو وہ ورڈز میں تو وہ اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتے کہ جس طرح میرے پیرنٹس خوش تھے، میرے جو ہے سسٹرز وغیرہ خوش تھیں، پورے باقی گھر والے جس طرح ریلیٹیوز جو تھے اس ٹائم موجود. تو مطلب ہمیں یقین آنے میں کافی دیر لگی کہ اصل میں یہ چیز ہو چکی ہے. تو دین اس کے بعد جو فرینڈز وغیرہ ہیں اور باقی میرے کولیگز ہیں، جس طرح سے ان کو پتہ لگتا گیا ان کے کانگریچولیشن کے، اور ابراڈ سے جو پاکستان سے باہر سٹیزنز رہتے ہیں یا ڈاکٹرز رہتے ہیں، ان کی بھی کانگریچولیشن کے میسیجز آنے لگ گئے. اور اسٹل ابھی تک ان کو جن کو پتہ لگتا جا رہا ہے وہ اس پہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کانگریٹس کے میسیج بھی بھیج رہے ہیں. اچھا، یونیورسٹی سے آپ جو ہے وہ واپسی آتے ہیں پاکستان، یہاں پر آ کے آپ جو ہے اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں شیخ زاید ہاسپٹل میں، تو یونیورسٹی کے جو فرینڈس ہیں ان سے ابھی بھی آپ کانٹیکٹ میں ہیں یا بس ختم کر دیا سب کچھ کہ آ گئے واپسی تو بس؟ جی میرے یونیورسٹی کے کولیگس جو ہے میجورٹی یو کے ہے، یو ایس میں ہیں، اور ان سے میں کانٹیکٹ میں اسٹل ہوں. اور جب ان کو بھی یہ چیز پتہ لگی، ان کو انڈائریکٹلی یہ چیز پتہ لگی تھی وہ ڈفرینٹ پیجز فیس بک کے اور انسٹاگرام پہ، تو ان کے مجھے پھر ڈائریکٹ میسیجز وغیرہ آئے اور انہوں نے بھی کانگریٹس وغیرہ کیا اور فردر اپریشیٹ کیا کہ آپ بھی یو کے اور آئرلینڈ آئے فردر ٹریننگ کے لیے. تو اس کے علاوہ جو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کامیابی جو ہے حاصل کی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے آپ نے پوری دنیا میں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی کوئی آپ کو ایوارڈ وغیرہ یا کسی مطلب اس طرح کے پرسن نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی تک یا نہیں؟ جی ابھی تک ہمارے جو ڈی سی او صاحب ہیں رحیم یار خان کے، انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور جو ہے مجھے ایک شیلڈ بھی دی اور پراپر ایک انہوں نے اپنے آفس میں ایک ایونٹ کنڈکٹ کیا تھا. ان کے علاوہ ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ ہائر آفیشل نے ابھی تک اس بارے میں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اور کوئی بھی ان کی طرف سے آفیشیل اکنالجمنٹ نہیں ہے. اچھا، اتنی بڑی کامیابی کے بعد آپ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، جو کہ اسی فیلڈ میں ہیں، میڈیکل فیلڈ میں، ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اس طرح سے محنت کر کے آپ کی طرح پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ہر جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہ پوٹینشیل رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی حد پہ جا کے اپنا ایم یا ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتا ہے. صرف اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی. اگر آپ ڈیلی اپنا جو آپ نے ایم سیٹ کیا اس کو ٹائم دے رہے ہیں اور ہارڈ ورک کر رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ اپنے جو ایم سیٹ کیا ہے ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن یا کسی بھی فیلڈ سے، وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس کے علاوہ جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا، اب آپ کا فردر فیوچر پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ پاکستان میں ہی رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں کہ آپ شفٹ ہو جائیں وہیں پہ جہاں پہ آپ نے یہ ڈگری جو ہے حاصل کی ہے، یا پاکستان میں ہی رہ کے کام کرنا چاہیں گے؟ جی ابھی تو میرے پلان میں یہ ہے کیونکہ میرے ابھی ٹریننگ کے 2 to 3 months رہتے ہیں ایف سی پی ایس جنرل سرجری کے، وہ کمپلیٹ کر کے دین انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ ابراڈ جانے کا، تاکہ میں اپنی سیکنڈ فیلوشپ کو کمپلیٹ کر سکوں جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ سرجری میں ہے. اور دین فیوچر پلان میں یہی ہے کہ واپس انشاءاللہ اپنی کنٹری آ کے اپنی سٹی رحیم یار خان میں لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کو بنایا جائے، اور یہاں کی جو عوام ہے جو کہ ان کو بہت اشد ضرورت ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیزیزز ہیں، ان کو جو ہے اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے. جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسے انہوں نے ایک چھوٹے سے قصبے پاکستان کے سے لے کر جا کر انگلینڈ میں ایک ایسی ڈگری حاصل کی جس میں انہوں نے پورے پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنا ایم بنا لیتا ہے، اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو وہ بھی ان کی طرح جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کر سکتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا کے بعد جو ہے یہ جائیں گے اور اپنی آنرشپ کے بعد یہ پاکستان میں ہی آ کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے.